ولا يحصي نعماءه أولاد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين المعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات. مرحوم صدر علی آصف علی خان امیر فاطمہ سید فدا حسین جعفری سید حسین نقوی سید شوق حسین نقوی سید عشرت حسین جعفری فہمیدہ سلطانہ جعفری مقدسہ خاتون ناظمہ خاتون صدیقہ خاتون صلی سید علی اختر جعفری سید ناظم حسین نقوی کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحيم اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد وعلى محمد. علیزہ جعفری حسین جعفری حاجات آپ سب کی حاجات ہیں شریعہ کے لیے بلند تر صلوات. اس سے بلند صلوات اور بھی بلند صلوات. سورہ مبارکہ التکاثر کی آیت نمبر 8 ہے جو میں نے تلاوت کی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس کے بعد اس دن بالتحقیق بالضرور تم سے سوال ہوگا ایک نعمت کے بارے میں. نعمتیں انگنت جن کی گنتی ممکن نہیں، مگر یہ کوئی ایسی نعمت ہے کہ جو ساری نعمتوں پر نعمت ہے. کریم عطا کرنے والا جس نے اپنا نام کریم رکھا ہو، وہ کھانا کھلا کر روٹیوں کا سوال نہیں کرے گا. اس آیت کریمہ کے بارے میں جب میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک معروف غیر شیعہ عالم دین سے پوچھا کہ تم اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہو، تم اس آیت کو کیسے سمجھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ قیامت میں ہمارے رزق اور روٹی اور کھانے اور پانی اور ہماری حیات اور ہماری زندگی کے وسائل کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. یہ نعمتیں ہیں، یہ رزق نعمت ہے، تو نعمت ہے تو اللہ نے کہا ہے نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر کوئی تمہیں کبھی کھانا کھلائے اور پھر کچھ مدت کے بعد وہ تمہیں کہیں ملے اور تم سے بات کرنا چاہے
اور تمہیں یہ کہہ کر یاد دلائے کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، تو اس آن، اس لمحہ، اس لمحے میں تم اس کے بارے میں کیا سوچو گے؟ کہنے لگا کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گا کہ یہ کریم نہیں ہے، اس لیے کہ جو کھانا کھلا کے جتائے، وہ آپ ہمارے یہاں کھانے پہ آئے تھے نا، وہ ہم نے آپ کی دعوت کی تھی نا، اب معلوم ہوا جیسے ہی یاد دلایا کہ آپ ہمارے کھانے پر آئے تھے، ہمارے یہاں دعوت پر آئے تھے، وہ جو کھا کر گیا ہے نا، اس بندے کا اس دن کا تو کھانا ضائع جائے گا، اس کی طبیعت ہی خراب ہو جائے گی کہ یہ کیسا آدمی ہے، کھانا کھلا کے سب کے سامنے بتا رہا ہے میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، کوئی اور تعارف کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ تم یاد دلاتے کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا یہ کریم کے خلاف ہے، کریم ایسا نہیں کرے گا، کرامت کے خلاف ہے۔ میرے معصوم نے فرمایا اگر عام آدمی کھانا کھلا کر پوچھ لے تو یہ کرامت کے خلاف ہے، تم سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہیں کھلا کر بتائے گا کہ میں نے کھانا کھلایا؟ تو کہنے لگا پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ حضرت نے فرمایا اس آیت کی وہ مراد ہی نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کھانا کھلا کے قیامت میں سوال کرے گا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرو، نہیں، فرمایا اللہ قیامت میں جس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں۔ یہ محبت اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ محبت اہل بیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ نبی مکرم نے چاہا ہے کہ کسی طرح دنیا میں کوئی نہ رہے جس کے دل کا حاکم علی نہ ہو۔ سرکار یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص مولا علی کا چاہنے والا قرار پائے۔ جی مولا تشریف فرمائیں، مولا نبی فرماتے ہیں یا علی ایک آیت جو تمہاری شان میں نازل ہوئی وہ تمہیں سناؤں۔ 300 سے زیادہ آیتیں ہیں جو مولا علی کی شان میں، سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نازل ہی جب ہوئی کہ جب علی نے یہ کام کیا، علی نے فلاں عمل انجام دیا، علی نے فلاں خیر انجام دیا، علی نے فلاں حسنہ انجام دیا، اللہ نے علی کی شان میں وہ آیت نازل کر دی۔ 360 سے زیادہ آیتیں ہیں، شواہد التنزیل 3 جلدی کتاب ہے علامہ حسکانی کی جو اہل سنت عالم ہے، اہل سنت عالم دین علامہ حسکانی، شواہد التنزیل، صرف انہوں نے ان 3 جلدوں میں ان آیتوں کو جمع کیا ہے جو احادیث مصطفیٰ سرکار دو جہاں کے فرمان کے مطابق اس آیت کا مصداق علی ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ فرمایا یا علی میں تمہیں ایک آیت تمہاری شان میں جو نازل ہوئی ہے وہ سناؤں۔ پھر میرے مولا نبی نے آیت سنائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار وہ ہیں جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں، جس کے دل میں علی کی محبت ہے جان لو یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی میں اور لفظوں کو بہتر کر لیتا ہوں، ایک صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، میرا امتحان شروع ہو گیا ہے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد، اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے، اب وہ ایک اور نتیجے کا جملہ میں
اللہم صلی علی محمد ناظم کا ناظم ایک پڑھو ایک صلوات ہدیہ کریں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور بلند پڑھ لیں میں نے ایک روایت آپ کو سنائی آیہ کریمہ ہے آیہ کریمہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات صاحبان ایمان اور صاحبان کردار وہ ہیں کہ سیجعل لہم الرحمن ودا اللہ ان کے دلوں میں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں تو بھائی یہی دے سکتا ہوں نا آپ کو, میں تو یہی ہدیہ دے سکتا ہوں آپ کو. میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور جملہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آپ کو ملے نا کہ جو علی سے محبت کرتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اسے چاہتا ہے. ہاں یہی تو نتیجہ ہے کہ رحمان ان کے دلوں میں پھر اس کی محبت ڈالتا ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا یا علی اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور دعاؤں میں یہ دعا کثرت سے مانگا کرو. اب مولا نبی مولا علی کو دعا تعلیم کر رہے ہیں کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو یہ دعا مانگو. کیا ہے دعا؟ اللہم اجعل لی عندک عہدا واجعل فی صدور المؤمنین مودتا. یا اللہ میرے اور اپنے درمیان ایک عہد قرار دے اور میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. یہ نبی مولا علی کو دعا تعلیم کر رہے ہیں کہ جب اللہ سے بات کرو تو کہو کہ ایک عہد میرے اور اپنے درمیان قرار دے اور میری محبت فی صدور المؤمنین مومنین کے دلوں میں ڈال دے. میں اور آپ تو کم سے کم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو جہاں مجالس میں بیٹھا ہوا ہے, جو مجالس کا اہتمام انتظام یا اس سے راضی اور خوش ہے, کم سے کم وہ تو مولا علی کی دعا کا منظر ہے نا. مولا علی نے اللہ سے چاہا کہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اور دو چیزیں مانگی ہیں. نبی نے دو چیزیں کہی ہیں کہ اللہ سے مانگو. ایک تو یا اللہ میرے اور تیرے درمیان ایک عہد قرار دے. وہ عہد کیا ہے؟ وہ دعا کیا؟ یہ دعا قبول ہو گئی, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ کا کرم ہے, مولا علی کی دعا قبول ہے, لوگوں کے دلوں میں علی بستے ہیں. مولا علی کا گھر ہمارا دل ہے, ہمارا دل مولا علی کا گھر ہے. تو یہ دعا تو بہت روشن ہے کہ قبول ہو گئی. اور وہ دعا جو ہے جس میں مولا فرما رہے کہ یا اللہ اپنے اور میرے درمیان ایک عہد قرار دے. وہ عہد کیا ہے؟ وہ دعا کیسے قبول ہوئی ہے؟ وہ عہد, یہ بچہ جوان سوال کرتا ہے, حیدر کرار غالب اللہ کل غالب اسد اللہ کا شیر, یہ کیسے ممکن تھا کہ بی بی پر ہاتھ اٹھایا جائے, دروازہ گرایا جائے, علی وہیں ہو اور علی کچھ نہ کریں. علی کے ہوتے ہوئے سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ, وہ وہی تو عہد ہے جو علی اور اللہ کے درمیان ہے. اے علی, اے اللہ, میں تو اس سے ایک عہد کرتا ہوں کہ میری ساری طاقت تیری مرضی پہ خرچ ہوگی. وہ لاہور کے ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے شیر خدا ہو اور وہ سب دیکھ لے تو بھائی وہ شیر خدا ہے, شیر نہیں ہے. شیر ہونا اور ہے, شیر خدا ہونا اور ہے. شیر خدا وہ ہے جس کی ہر توانائی خدا کے خاطر ہو, اس کا کوئی عمل, کوئی تلوار, کوئی فعل بغیر خدا کی مرضی کے نہ ہو. وہ جو کرتا ہو اللہ کی خاطر کرتا ہو. لہذا وہ جب 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے, جی میرے مولا نے وہ جو دروازہ آپ نے سنا ہوا کئی لوگ کھولتے اور بند کرتے ہوں, وہ نہ صرف 2 انگلیوں سے اکھاڑا ہے, قبضے ہی نکال دیے. وہ دروازے کے جو قبضے تھے وہی نکال دیے اور انہیں نکال کر خندق میں اترے اور اپنے ایک ہاتھ پہ وہ دروازہ لے لیا اور مسلمانوں کے لیے پل بنا دیا. جاؤ خیبر میں جا کے لے آؤ جو لانا ہے تمہیں. توجہ ہے.
اور پھر جا کے مال غنیمت لے کر آئے, قلعہ فتح ہو گیا. جی تھوڑا سا آپ خیبر, تھوڑا سا خیبر آپ سننا چاہ رہے ہیں. مال غنیمت جب لا کے رکھا گیا نا, تو اس میں جانور بھی تھے, اس میں کپڑے بھی تھے, اس میں قیمتی چیزیں بھی تھیں. اور خیبر کی بات کر رہا ہوں بھائی, 40 دن بعد فتح ہونے والی جنگ. جی وہ والی جنگ کی بات ہو رہی ہے. جی تو جب سارا مال آ گیا تو حسب خدمت, حسب زحمت نبی نے مال تقسیم کیا. ان اموال میں ایک قیمتی ترین جو لباس تھا نا, وہ مولا علی کو دیا مولا نبی نے, جسے قطیفہ خیبری کے نام سے حدیث کے اندر یاد کیا گیا ہے. روایت میں اس کا نام ہے قطیفہ خیبری. خیبری ایک حلل تھا, ایک قیمتی دراز لباس جس میں تو سونے کے تار اور جواہرات جڑے ہوئے تھے, بڑا قیمتی لباس. اور وہاں کے بادشاہ کا وہ لباس, وہ مولا علی کو مال غنیمت میں ہدیہ دیا مولا نبی نے کہ یہ تمہارا ہے, سب سے زیادہ قیمتی. ایسے ہی کچھ جانور بھی تھے. یہ جو قیمتی لباس ہے اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ دیر بعد عرض کروں. تو ان میں جو جانور تھے, ان میں گائے, بھینسیں, مثال اونٹ, گدھے, گھوڑے سبھی تھے. تو وہ سب باندھ کر کھڑے کر دیے گئے تھے, اور طے تھا کہ اب جس کو نبی دیں گے, جس کو جو چاہیں گے دیں گے. اگرچہ ایک جگہ جب نبی مکرم ایسے ہی تقسیم کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ نے فلاں کو زیادہ دے دیا. تو نبی مکرم رحمت للعالمین, سرکار کے چہرے پر کبھی بھی غصہ نہیں آتا تھا. چند جگہوں پر غصہ آیا ہے, ان میں سے ایک جگہ یہ تھی جب اس نے کہا نا کہ آپ نے فلاں کو زیادہ دے دیا اور ہمیں کم دیا, تو مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا. حدیث کہتی ہے چہرہ سرخ ہو گیا. ان چند جگہوں میں سے ایک جگہ ہے, چہرہ سرخ ہو گیا اور ایک جملہ فرمایا, ان لم اکن عادلا ان لم یکن عادلا فمن یعدل. اگر میں محمد ہی عادل نہیں ہوں تو پھر دنیا میں کون عادل ہے؟ تم اگر میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو تو پھر دنیا میں کون عادل رہے گا؟ تو حضرت نے اس مال غنیمت میں جو جانور کھڑے تھے نا, ان میں توجہ کی کہ ایک گدھا ہے جو رسی چھڑا کر حضرت کی طرف لپک رہا ہے. تو حضرت نے ایک صحابی محترم سے کہا اس کی رسی کھول دو, یہ میرے پاس آئے گا. تو جیسے اس کی رسی کھولی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور سرکار کے اس نے قدموں کا بوسہ دیا, اور اس نے نبی سے کوئی بات کی, اور نبی نے اس کی بات کا امت کو بتایا کہ کیا بول رہا ہے. اس نے نبی سے کہا یا رسول اللہ, میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے. ہمارا شجرہ بڑا اچھا ہے. میرے آباء و اجداد کی پشت پہ کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے. کچھ مدت گزری ہے کہ میری پشت پر نہ کوئی نبی بیٹھا نہ کوئی وصی نبی بیٹھا. میری آرزو یہ ہے کہ کچھ دیر آپ سواری کریں یا علی سے کہیں وہ سوار ہو جائے. ہاں, نبی مکرم نے کچھ دیر اس پہ سواری کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس مال میں یہ جو جانور ہے یہ میرا ہے. تو حضرت نے اس سواری کو اپنے آپ سے منسوب کیا اور فرمایا کہ یہ میرے استعمال میں رہے گی. تو حضرت کے جو جانور تھے ان میں وہ گدھا بھی شمار ہوا جس کا نام حضرت نے رکھا یافور. کیا؟ یافور, یہ عین فے واو رے, یافور. نبی مکرم نے کہا یہ میرا ہے. اور وہ نبی کی سواری کی وجہ سے, نبی سے نسبت کی وجہ سے اتنا غیر معمولی وجود ہو گیا تھا کہ سرکار اس پر کوئی چیز رکھ کر فرماتے تھے فلاں کو دے کر آ جاؤ, تو یہ اسی کو دے کر آتا تھا. فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ, تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے بلایا ہے. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے, جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں, اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ وہ جو قطیفہ خیبری مولا علی نے, مولا نبی نے مولا علی کو دی, وہ جو لباس دیا, اس کے بعد صحابہ کرام جب مدینے پہنچے تو سب نے کہا یا رسول اللہ آج علی کے پاس پیسہ بہت ہے, ہم کھانا علی کے گھر کھائیں گے.
مولا نبی بھی راضی ہو گئے. حضرت نے فرمایا چلو. جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ علی نے تو گھر آتے آتے وہ لباس ہی بانٹ دیا. وہ گھر تک آیا ہی نہیں لباس. جہاں جہاں جس جس آبادی کے اندر کوئی فقیر مسکین علی کے ذہن میں تھا, کوئی مانگنے والا تھا, علی نے اس کے تار, اس کے جواہرات, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ان لوگوں میں بانٹ دیے. جاؤ اسے بیچو, جا کر اپنے گھر کو چلاؤ, اپنا معاملات سیدھے کرو, اپنا رزق, اپنی روٹی کا انتظام کرو. گھر میں تو علی لے کر نہیں آئے. اب اتنی بڑی جماعت کھانا کھانے آ گئی ہے اور علی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب زہرا سے جا کر کہا, یا زہرا, ہمارے گھر رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ وہ کھانا کھانے آئے ہیں, کچھ کھلانے کو ہے؟ تو بی بی نے فرمایا, ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, آپ دسترخوان بچھا دیں. بھائی روایت سننے کی ہے, روایت سننے کی ہے. بی بی فرماتی ہے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھا دیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں دسترخوان بچھا کر حضرت رسول اللہ اور صحابہ کرام کے سامنے دسترخوان بچھا کر اندر آیا کہ اب کیا ہوگا. اچھا آپ ذرا غور کریں, سرکار نے مولا علی سے وصیتوں میں بی بی کے حوالے سے ایک وصیت فرمائی تھی, انفذ ما امرت کا فاطمہ, اے میرے علی جو میری فاطمہ حکم دے اسے مان لینا. یہ کوئی کم بات نہیں ہے. اس فضائل کی روایت میں بھی بی بی فرما رہی ہیں آپ دسترخوان بچھائیے, اور ادھر گھر میں علی ہیں اور بی بی فرما رہی ہے میں دروازے پہ جاؤں گی. یہی تو فاطمہ کا امر ہے, میں جاؤں گی دروازے پر. ادھر نبی وصیت کر گئے, خبردار یا علی جو میری فاطمہ حکم دے اسے مان لینا. اب مولا دسترخوان بچھا چکے. سرکار دو جہاں سے کہا یا رسول اللہ ماجرا یہ ہے, ماجرا یہ ہے گھر میں کچھ نہیں ہے. سیدہ نے کہا ہے دسترخوان بچھا دیں. حضرت نے فرمایا گھر میں اپنی سیدہ اپنی زہرا سے ملنے آؤں گا. آپ گھر میں تشریف لے کر آئے مولا علی کے ساتھ, توجہ چاہوں گا. تو جیسے ہی مولا علی کے ساتھ سیدہ کے پاس نبی مولا اور علی مولا پہنچے تو کیا دیکھا, ایک وسیع عریض دسترخوان ہے جس پہ دنیا کے لذیذ ترین کھانے سجے ہوئے ہیں, یعنی تعداد میں بھی زیادہ ہیں. توجہ چاہوں گا بھائی. دیکھیے مولا علی اپنے چاہنے والوں سے چاہتے ہیں کہ تمہارے اپنے دسترخوان پہ غذائیں کم ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہمانوں کے لیے بھی غذائیں کم رکھو. بات جا رہی ہے میری یا نہیں؟ مولا علی چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں کے دسترخوان رنگین نہ ہو, بڑی بڑی لمبی لمبے دسترخوان نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ تضاد نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہمان تمہارے گھر آئے تو وہاں بھی تم روٹی اور نمک رکھ دو. بعض لوگ واقعی سچے ہوتے ہیں. مولانا چٹنی روٹی کھا لیں کبھی. اب جو وہاں پہنچے تو واقعی چٹنی روٹی تھی, اتنے سچے ہوتے ہیں. ارے بھائی چٹنی روٹی ایک محاورہ ہے کہ سادہ سا کھانا ہوگا, مگر یہ تھوڑی کہ چٹنی روٹی تم مہمان کے سامنے رکھ دو. تو مہمان کے سامنے تو کھانا بڑا زیادہ سے زیادہ نعمتیں رکھنی ہے نا. اب مولا فرماتے ہیں کہ میں اور نبی جب گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں, طرح طرح کے کھانے چنے. مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے سوال کیا, یا فاطمہ انا لک ھذا. اب لہجہ قرآن فہمی والے جانتے ہیں یہ لہجہ قرآن کا لہجہ ہے. یہ سوال حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کیا تھا, یا مریم انا لک ھذا. جناب رسالت میں آپ سوال کر رہے ہیں یا فاطمہ انا لک ھذا, یہ کہاں سے آیا؟ تو بی بی نے فوراً فرمایا ہوا من عند اللہ, یہ جنت سے آیا ہے. بھائی توجہ چاہوں گا, نتیجہ بڑا حسین ہے. بی بی نے فرمایا یہ جنت سے آیا ہے. جیسے ہی نبی نے سنا کہ یہ جنت سے آیا ہے فوراً سجدے میں گر گئے, پیشانی سجدے میں رکھی, ذکر پڑھا, کھڑے ہو کر مولا علی کی طرف دیکھا, بی بی زہرا کو دیکھتے ہوئے فرمایا فاطمہ جب وہ آیت مجھ پر نازل ہوئی جس میں حضرت زکریا نے حضرت مریم سے ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانوں کے بارے میں سوال کیا, تالا لگا کے گئے تھے, چابی انہی کے ہاتھ میں تھی, واپس آ کے تالا کھولا, دروازہ کھولا, کوئی آیا ہی نہیں ہے, تالا لگا ہوا تھا. کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ کھانے لگے ہوئے, تو کیونکہ حضرت مریم کو خواہش ہوئی تھی کہ کچھ کھاؤں, تو اللہ نے بند تالے میں فرشتوں کے ذریعے جنت کی مادی غذائیں بھیجی, اور حضرت مریم نے وہ
جب حضرت زکریا نے پوچھا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ. وہی جواب جناب زہرا دے رہی ہیں. بابا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. سرکار نے سجدے میں سر رکھا اور پھر سر اٹھا کر کہا میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو سوچتا تھا کہ اللہ میری فاطمہ کو یہ مقام کب دے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی فاطمہ کا یہ مقام دیکھا. بھائی روایت یہاں ختم نہیں ہوئی، ایک حسین منظر بننے جا رہا ہے روایت میں. سرکار نے فرمایا ہی جفنت التی یاکل منہا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم، ہمارا مہدی کھانے کھائے گا. توجہ چاہوں گا اس جملے میں دو پیغام ہیں. ہی جفنت التی یاکل منہا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس دسترخوان سے ہمارا قائم کھانے کھائے گا. ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہمارا مہدی جو کھائے گا اپنی غیبت میں وہ جنت کا کھائے گا. میرا مہدی جو بھی اپنے ایام امامت میں غیبت کے ایام میں کھائے گا وہ جنت کے کھانے کھائے گا. اور جو جنت کے کھانے کھاتا ہے نا اس پر کھانوں کا اثر نہیں ہوتا. توجہ ہے، تھوڑی گردن ہلانا بات جا رہی ہو تو. جو جنت، آپ اور میں بھی جب جنت میں جائیں گے نا، یہاں تو جو پانی پیا، کھانا کھایا، کچھ دیر کے بعد اس کے اثرات، کچھ دیر کے بعد اس کے نتیجے. لیکن جنت کے کھانے اور پانی اور شربتوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. جنت کا کھانا باڈی پر وہ اثرات نہیں ڈالتا جو اثرات دنیا کے کھانوں سے ہوتے ہیں. تو میرے مولا نبی فرما رہے ہیں یہ وہ دسترخوان ہے جس سے ہمارا مہدی کھانے کھائے گا، یعنی غیبت کے ایام میں جنت کے کھانے کھائیں گے امام مہدی. اب سمجھ میں آیا کہ امام 1150 سال پہلے دنیا میں آئے ہیں، ظہور کریں گے تو 40 سال کے ہوں گے. چالیس سال کے اس لیے ہوں گے امام مہدی. ابھی 1150 سال کے ہو گئے، مگر جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جنت کے کھانے کھائے جن کھانوں کا اثر نہیں ہوتا. ایک تو یہی نتیجہ ہے. مگر میرے محترم سننے والوں، مجھے اس سے کم لذیذ نتیجہ نہیں ہے جو میں ایک اور دینا چاہتا ہوں. اس سے کم نتیجہ نہیں ہے جو مجھے لذیذ لگ رہا ہے. اور وہ جملہ حضرت کا ہاذ ہی، تھک کر نہیں سنیے گا، ہاذ ہی جفنت التی یاکل منہا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا مہدی کھانے کھائے گا. تو یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارے مہدی کھانے کھائے گا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مہدی جنت کے کھانے کھائے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ فاطمہ کے دسترخوان کا کھانا ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، ساری کائنات امام مہدی کا کھاتی ہے اور امام مہدی فاطمہ زہرا کا. ایک اور 4 مصرے سناؤ. واہ،
توجہ کر لیا آپ نے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا علی یہ دعا مانگو اللہ سے کہ میرے اور اپنے درمیان ایک عہد قرار دے اور مومنین کے دلوں میں میری محبت کو قرار دے. بھائی دیکھیے، آپ کے اور ہمارے اس محترم مکرم معظم اور مبارک اور مقدس جگہ امام بارگاہ میں علم لگا ہوا ہے نا. ہر امام بارگاہ میں ہے. بعض احباب من جملہ خود ہمارے گھروں پر علم کا سایہ ہے. تو ہم علم کو دیکھتے ہیں تو کچھ یاد آتا ہے. ہم جب علم پہ جاتے ہیں نا تو ہم اتنی دیر کربلا چلے جاتے ہیں. ہم علم کو دیکھ کر ہمیں حضرت عباس سے یاد آتے ہیں. تو علم یہ علم آیت ہے، نشانی ہے، پتہ ہے حضرت عباس کا. یعنی میں اپنے الفاظ میں جو کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ یہ پتہ ہے، یہ نشانی ہے، یہ آیت ہے حضرت عباس کی طرف. اب ذرا روایت سنیے. نبی فرماتے ان اللہ جعل علیا علما، اللہ نے علی کو علم بنایا ہے. بھائی فضائل ایسے نہیں سنتے جیسے آپ سن رہے ہیں. کچھ مجھے آپ کے سہارے کی بھی ضرورت ہے. بیچ میں تو میں نے چاہا تھا کہ میں عزیزوں سے معافی مانگ لوں، کچھ طبیعت میری نہیں ہے، گلا کچھ کیفیت ہے، چیسٹ انفیکشن سے گزرا ہوں، لیکن الحمدللہ دو کل کی مجلسیں تو حاضری رہی. آج تھوڑا سا آپ سے توجہ چاہوں گا. مولا نبی فرماتے ہیں ان اللہ جعل علیا علما، اللہ نے علی کو علم قرار دیا ہے بینہ و بین خلقہ، مخلوق اور اپنے درمیان. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. واہ، میں نے تو بھائی اس روایت سے بڑی لذت لی ہے. میں نے اس روایت سے بڑا ذائقہ لیا ہے. وہ کھانوں میں کیا ذائقہ ہوگا جو حب علی میں ذائقہ ہے، جو فضائل علی میں ذائقہ ہے. فرماتے ہیں یہ اللہ نے علی کو اپنے اور مخلوق کے درمیان علم قرار دیا. فمن تبع منہ وہو مومن، جو میرے علی کو دیکھ دیکھ کر چلے وہ مومن. ومن تبع منہ وہو مومن، جو میرے علی کو دیکھ دیکھ کر چلے وہ مومن. ومن جاہدہ وہو کافر، اور جو علی سے منہ موڑ لے وہ کافر. نہیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے. نبی فرما رہے جو میرے علی کو دیکھ کر چلے وہ مومن، جو میرے علی سے منہ موڑ لے وہ کافر. ومن شک فیہ وہو مشرک، اور جو علی میں شک کرے وہ مشرک. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا بھائی، اگر آج تھوڑی سی دیر ہو جائے، اللہم صلی علی محمد، پورا پیکج ہے ان کے پاس. بھائی ایک نعرہ تمہارا احسان ہوگا، ایک لگا لو نعرہ، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بات تھوڑی سی آگے بڑھے. آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہیں؟ عباس مجھ سے ناراض نہیں ہے، اس کی ٹینشن نہیں لیں آپ. یہ مجھ سے خوش ہے. تو آپ بس ذرا توجہ کریں. جی دیکھیے، مولا علی کے فضائل میں پہلے تو مجھ طالب علم نے جتنا کام کیا ہے تو میں تو ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم جس وادی میں قدم رکھتے ہیں نا، یعنی فضائل مولا علی کی وادی،
تو اسی وادی میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہم پلٹتے ہی نہیں ہیں جو دوسری وادی ملے. مجھے اپنے دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. توجہ چاہوں گا. پہلے دو مصرے مطلع کے سن لیں. سرمائے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دگر پیدا کر. اور اسی زمین میں یہ امیر مینائی کی غزل کی زمین تھی جس میں امام زمانہ پہ غزل کہی. اور عرض کیا کر رہا ہوں کہ ہر چمک دیکھ کر، ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہر چمک دیکھ کر یورپ، مغرب، آسٹریلیا، کینیڈا میں جو جوان گئے ہوئے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کرا. خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. یہ کون سی بات ہوئی کہ وہاں جا کر واپس آتے ہو تو تمہاری تو زبان ہی بدل جاتی ہے، تمہارا تو لہجہ ہی بدل جاتا ہے. ارے بھائی، ان کو بھی سندھی، پنجابی، اردو سکھا کے آئے. کتنے انگریزوں کو تم نے سندھی سکھائی؟ سندھیوں سے کہہ رہا ہوں، کتنے انگریزوں کو تم نے اردو سکھائی؟ بہت اچھی بات ہے. ساری زبانیں جب ہمیں آنی چاہیے تو ساری زبانیں سب کو آنی چاہیے. مگر ہم کیونکہ ذاتی طور پر، مجھے عباس وہ منظر یاد رہتا ہے کہ جب سابقہ وزیر اعظم نے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کو کہا، بھائی یہ ٹائی اور پینٹ کوٹ پہن کے کیوں آ گئے؟ شلوار قمیض کہاں ہے تمہاری؟ جی، اگر حکمران ہی شلوار قمیض اور اپنے لباس پر مطمئن نہ ہو، ٹائی لگاتے ہو، جی کسی لباس کا مخالف نہیں ہوں میں. اسلام میں تو ویسے ہی لباس کوئی عنوان ہی نہیں ہے. اسلام میں اسلام نہیں کہتا پینٹ شرٹ پہننا مکروہ ہے اور پاجامہ پہننا مستحب ہے. اسلام نہیں کہتا کہ دھوتی باندھنا مستحب ہے اور کچھا پہننا جو ہے وہ حرام ہے. اسلام کہتا ہے جو چاہو پہنو، اپنی حیا بچاؤ. بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ، میری بات جا رہی ہے. با حیا رہو، بے حیا نہ بنو. اب اگر پنجاب والے ایسے پہن رہے ہیں، سندھ والے ویسے پہن رہے ہیں، فلاں والے ایسے، جو چاہے پہنے. اسلام کا تو کہ کپڑے ہی نہیں ہیں. یہ جو میں پہنے بیٹھا ہوں یہ اسلام کے کپڑے نہیں ہیں جی. یہ ایک شعبے کے، ایک فیلڈ کے، ایک شعبے کے لباس کے طور پر پہنا جاتا ہے. جیسے پولیس والے پہنتے ہیں، جیسے ڈاکٹر پہنتے ہیں، جیسے ججز پہنتے ہیں. جی ڈاکٹرز کو دیکھ کر آپ پہچان جاتے ہیں. اگر ان سارے لوگوں کے اندر وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے نہ آ رہا ہو کوئی، تو آپ کا سب کوئی مریض سمجھیں گے، اسے بھی مریض سمجھیں گے جو وہاں سے ڈاکٹر گزر رہا ہے. لیکن جیسے ہی وہ سفید وہ کپڑا پہن لیتا ہے، جی وہ کوٹ پہن لیتا، آپ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے. وہ مثال کے طور پہ پولیس مین ہے، وہ مثال کے طور پہ جج صاحب ہیں، وہ کالے کوٹ والے صاحب وہ وکیل صاحب ہیں. ایسے یہ جو حلیہ ہے. میں اترا ایک ملک میں، نہیں نام لیتا، تو میرے سامنے سے کچھ انگریز گزرے، کہنے لگے کیا پہنا ہوا ہے آپ نے یہ؟ تو میں نے کہا یہ مسلم اسکالرس کا لباس ہے. اسی حلیے میں تھا. تو کہنے لگے مسلم اسکالرس میں سے ہیں تو یہ بتائیے پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ ہاں، میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. تو سنیں گے کیا کہا انہوں نے. کہنے لگے ہاں یہ مسلمان زیادہ بہتر انسان ہے، زیادہ بہتر مسلمان ہے جو پروفٹ کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں. ہاں یہ انگریز بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے. تو توجہ چاہوں گا. تو یہ ہمارے والے آج آتے ہیں جب واپس، تو حلیہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بری بات نہیں ہے، مگر کچھ وہاں بھی چھوڑ کر آئے، وہاں سے اچھی چیز لے کر آ گئے. وہاں تمہارے پاس بھی تو کوئی اچھی چیز تھی، تم کیا دے کر آئے ہو وہاں؟ جی یہ بات میں ایک مجلس میں کر چکا ہوں، میری تکرار کو معاف کریں گے. علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے کے لیے میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا نا، میں ان کی یونیورسٹی بھی دیکھ کر آیا ہوں، ان کا گھر بھی دیکھ کر آیا ہوں. اس روڈ پر بیٹھ کر علامہ اقبال کے لیے فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں، جو جرمن حکومت نے ان کے نام پر روڈ رکھا ہے، کرایا ہوں. اس کے باہر تختی لگی ہوئی ہے، پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے. تو اقبال جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں تو جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا. تو اقبال اتنا ضرورت کا شاگرد تھا، یعنی میونخ یونیورسٹی کی ضرورت تھا اقبال، کہ انہوں نے وہاں کی زبان تعلیم کو تبدیل کیا.
اور علامہ اقبال کی وجہ سے انگریزی میں تعلیم شروع کی، جو آج تک انگریزی میں ہو رہی ہے، اور آج تک اقبال کو یاد ہی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی، یہ بہتری اقبال لے کر آئے۔ علامہ اقبال واپس آ کر تو انقلاب سے دور ہو جاتے، علامہ اقبال تو واپس آ کر انقلابی باتیں نہ کرتے کیونکہ وہاں سے اثر لے کر آ گئے، مگر اقبال تو واپس آ کے اور بڑے انقلابی ہو گئے۔ بڑی بڑی غزلیں، بڑی بڑی نظمیں انہوں نے اسلامی ریاست کے لیے اور مسلم حکومت کے لیے اور مسلمانوں کی حکومت کے لیے بڑی بڑی نظمیں کہیں۔ یہ جو پاکستان ملا ان کے خیال پہ ہی تو ملا جی۔ تقریباً کوئی 8 سال پہلے 47 میں، سن 1931 میں یا 30 میں اقبال نے، معاف کیجیے گا 40 میں یا 41 میں، 7 یا 8 سال پہلے اقبال جب پہلی مرتبہ مسلم لیگ کی انہوں نے صدارت کی تو انہوں نے تصور پاکستان دیا، ایک مسلمانوں کی علیحدہ حکومت کا تصور دیا، تو بالاتفاق مسلم لیگ نے اسے رد کر دیا، اور پھر 8 سال کے بعد وہی مسلم لیگ اقبال کی رحلت کے بعد، اقبال دنیا سے چلے گئے، اقبال کی رحلت کے بعد وہی مسلم لیگ بالاتفاق بالاجماع متفق ہوئی کہ اقبال کا نظریہ ہی ہماری ضرورت ہے، اور پھر وہی قائد اعظم جو اس وقت میں اقبال کی بات کو نہیں مانے تھے، وہی قائد اعظم بولے کہ ہمیں اقبال کے دیے ہوئے ایجنڈے پر عمل کرنا ہے، اور اقبال کے دیے ہوئے تصور پر ایک مسلمانوں کی ریاست چاہیے ہمیں، جو یہ پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اقبال تو واپس آ کے اور ایسے ہی ہو جانا چاہیے تھا انہیں، لیکن اقبال اور انقلابی ہو گئے۔ اس کا سبب اقبال نے بیان کیا ہے، ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے، خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، اقبال نے کیا کہا ہے کہ میں واپس آ کر کیوں انقلابی رہا۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، یورپ کا جلوہ، یورپ کی رنگینی، مغرب کی چمک مجھ پر کوئی اثر انداز نہیں ہوئی۔ خیرہ نہ کر سکا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہ گئی انہیں دیکھ کر، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، مجھے مغرب کی چمک نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میری آنکھوں میں تو مدینے کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے، میری آنکھ میں تو نجف والے کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے۔ جس کی آنکھوں میں سرما مدینے کا اور نجف کا لگا ہوا ہو اسے دنیا اثر نہیں دکھاتی، وہ دنیا پہ اثر دکھاتا ہے۔ جن کے پاس نہج البلاغہ ہو، جن کے پاس مولا علی کے خطبے ہوں، وہ اثر دکھائیں گے نا۔ کمزوری کس بات کی ہے، احساس کمتری کس بات کی ہے؟ احساس کمتری وہ کریں جن کے پاس علی جیسا مولانا ہو۔ اپنے آپ پر لعنت وہ بھیجیں جو علی کو امام نہ مانتے ہوں۔ ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو غرور ہے، ہمیں تو تکبری اس بات پر ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں۔ جتنی اچھی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، جتنی اچھی جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، کوئی اس سے اچھی جگہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں نا وہاں بیٹھنا ہی جنت ہے۔ یہ خود مجلس جنت ہے۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کیا ہے؟ جنت جہاں اطمینان ہو، سکون ہو، چین ہو، دل لگتا ہو، یہ مجلس جنت ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مولا کے جو فضائل ہیں ان میں ایک منفرد ترین فضائل میں، اچھا فضائل کی اگر ہم وہ کریں گے نا کہ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اس سے اونچی کوئی بات ہی نہیں ہے، ان باتوں میں سے ایک بات ہے شب ہجرت بستر رسول پہ سونا۔ سننا چاہ رہے ہیں فضائل یا نہیں؟ مجھے اندازہ ہے کہ آج جلوس میں نکلنا ہے اور اس کی تیاری بھی ہے، اور میں آج جو ہے وہ نسبتاً 15 منٹ پہلے بھی بیٹھا ہوں، تو برداشت فرمائیے تھوڑا سا اور مجھے۔ مولا کے فضائل میں ایک روشن ترین فضیلت مولا علی کا نبی کے بستر پہ سونا۔ مولا علی کا بستر پہ سونا، شب ہجرت، لیلۃ المبیت، ہجرت کی رات،
توجہ چاہوں گا. مولا نبی اور مولا علی کا قد مبارک ایک جیسا نہیں تھا. توجہ ہے. مگر مولا نبی کے بستر پہ علی جب سو رہے تھے تو سب سوچ رہے تھے کہ نبی سو رہے ہیں. اور وہ علی جس کو سونے کی عادت نہیں تھی، وہ علی جس کو سونے کی عادت نہیں تھی، اگر آپ ایک ہفتے تک ساری رات جاگیں نا تو ایک ہفتے بعد آپ سے رات میں سویا نہیں جائے گا. جو باہر یہ خاص طور پہ جہازوں میں لمبی پروازوں میں جاتے ہیں وہ تو 3-4 دن تک تو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی. یہ عادت بگڑ گئی. جسے مدتوں سے عادت نہ ہو، جسے کبھی اس رات کو سونے کی عادت ہی نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں جیسا اس رات سویا کبھی سویا ہی نہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یوں کہوں کہ علی اس امام کو کہتے ہیں جو صرف دشمن پر غالب نہیں آتا بلکہ جو اپنے اعصاب پر بھی مولا ہو اسے علی کہتے ہیں. مولا علی اپنے اعصاب پر بھی مولا ہے. جب چاہیں گے سوئیں گے، جب چاہیں گے اٹھیں گے. جی عجیب روایت سنا رہا ہوں جو اہل سنت نے بھی لکھی ہے. مولا علی کو سردی اور گرمی نہیں لگتی تھی. ہاں آدھی بات سن کے کوئی نہیں جائے کہ جی مولا علی کو سردی اور گرمی نہیں لگتی تھی. یہ جو سردی اور گرمی نہ لگنے والی وہ جو میڈیکل کے حساب سے خیال اور تصور ہے نا، کچھ دیر کے لیے وہ سے دور رہیے گا. میں جو بات کر رہا ہوں وہی بات کر رہا ہوں. یعنی علی بن ابی طالب انتہائی سردی میں بھی اپنے بدن پہ قابو رکھتے تھے کہ اس کے اوپر اثر نہ آئے. انتہائی گرمی پر بھی علی اپنے باڈی پر اپنے بدن پر قابو رکھتے تھے کہ اسے گرمی کا اثر نہ ہو. یہ اعصاب کی مضبوطی ہے. علی سو رہے ہیں بستر رسول پر، یہ ساری رات جھانکتے رہے کہ کب انہیں اٹھائیں اور کب انہیں پکڑیں. آخر سب نے کہا بھائی اندر کودو اور انہیں اٹھاؤ. تو جیسے ہی چادر ہٹائی تو دیکھا لی. اچھا اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے. ہاں غار میں نبی ہیں، اللہ انتظام کر رہا ہے نہیں ہے. اور بستر پہ نبی نہیں ہے، اللہ انتظام کر رہا ہے. تھوڑا گردن ہلانا کچھ کہہ رہا ہوں. غار میں نبی ہیں، کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا تن دیا، اللہ یہ سارے انتظام کر رہا ہے نہیں ہے. اور نبی ہے اور بستر پہ نبی نہیں ہے، علی کو لٹا کر اللہ انتظام کر رہے ہیں. اللہ تقیہ کرے تو جائز اور ہم اطاعت الہی میں تقیہ کرے تو بدعت. ایک مرتبہ چادر ہٹائی تو دیکھا کہ علی ہیں. تو ابو جہل نے آواز دے کر کہا محمد کہاں ہے؟ نقل کفر کفر نباشد. کہنا محمد کہاں ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا تم نے میرے حوالے کیا تھا. علی کا تو جواب بھی علی ہے بھائی، علی کے تو کام بھی علی ہیں. تو ابو جہل اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ھذا جازع وہو خادع. یہ جو سو رہا ہے نا یہ سادہ ہے اور وہ جو چلے گئے نا وہ چالاک ہے. اب جو آیا ہے تاریخ میں کہنے لگا ھذا جازع، یہ بہت سادہ ہے، سو گیا، جان دینے کو تیار ہو گیا. اور انہیں دیکھو چلے گئے، اور وہ جو چلے گئے وہ بہت سمجھدار ہیں، وہ بہت چالاک ہیں، وہ نقل کفر کفر نباشد. اور یہ سادہ ہے. جیسے ہی ابو جہل نے کہا نا کہ ھذا جازع وہو خادع، تو مولا کائنات کا بڑا حسین تاریخی جملہ میرے مولا نے فرمایا یا ابا جہل. یہ ابو جہل نہیں تھا، علی نے کہا تو ابو جہل بنا ہے. ہاں مجھے ٹائم کی کمی ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی یہ اسے ابو الحکم کہتا تھا مکہ. مکے والے اسے حکمتوں کا باپ کہتے تھے. اس سے زیادہ سمجھدار نہیں مانتے تھے کسی کو. مگر جسے سارا مکہ کہے سمجھدار اور اسے علی کہہ دے ابو جہل،
تو اب قیامت تک وہی لعنتی بن جائے گا. وہ عقل ہی عقل کہاں جو اہل بیت کے خلاف چلے؟ وہ عقل کہاں ہے جو اہل بیت کے خلاف جائے؟ فرمایا یا ابا جہل، اے ابو جہل سن، قد عطانی العقل، مجھے عقل دے کر بھیجا ہے. تو کہہ رہا ہے یہ جازے ہے اور وہ کھاتے ہیں، یہ سادہ ہے اور وہ چالاک ہے. یہ سادہ تھا تبھی تو سو گیا. اب مولا علی کا جواب سنیں. مولا فرماتے ہیں سن، مجھے اللہ نے عقل دے کر بھیجا ہے، مگر ہر عقل نہیں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، شاید سب کہیں بھئی ہم بھی تو عقل لے کر آئیں، ہمارے پاس بھی تو عقل ہے. اب علی کی عقل کے بارے میں سنیں علی کیا کہہ رہے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں لو قسم علی جمیع الدنیا ومجانینہا لا صاروا بہ العقلاء. اللہ نے مجھے عقل کا وہ مقام دے کر بھیجا ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے سادہ ہوں میں؟ اللہ نے مجھے وہ عقل کا مقام دے کر بھیجا ہے کہ اگر اس میں سے ذرہ پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے اور دنیا کے سارے پاگلوں کو دے دیا جائے تو دنیا میں کوئی پاگل نہیں رہے گا، سب عاقل ہو جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تھک تو نہیں رہے نا میری باتوں سے؟ میرے مولا علی کے بڑے حسین جملے. مولا فرماتے ہیں لو قسم بہ علی جمیع الدنیا ومجانینہا، اگر میری عقل کا ایک ذرہ بھی، جو میرے پاس عقل ہے اس کا ایک ذرہ بھی پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے، پوری دنیا کو دے دیا جائے اور دنیا کے مجانین مجنونوں کو دے دیا جائے، لصاروا بہ العقلاء، وہ سب میری عقل کے ایک ذرے سے عاقل بن جائیں گے. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں سادہ ہوں، جازے ہوں. اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی. پھر فرماتے ہیں سن، میں کیسا سادہ ہوں؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے قد آتانی القوہ، اللہ نے مجھے وہ قوت دے کر بھیجا ہے. لو قسم علی جمیع الدنیا، لو قسم علی جمیع الدنیا لصاروا بہ الاقویاء، اگر میری قوت کا ایک ذرہ، 1% پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے تو کوئی کمزور نہیں رہے گا، سب قوی ہو جائیں گے، سب قوی ہو جائیں گے، کوئی کمزور نہیں رہے گا. اور فرماتے ہیں سن ومن الشجاع، اور میں اللہ کے ہاں سے شجاعت لے کر آیا ہوں. سن میری شجاعت کیسی ہے. لو قسم علی جمیع جبناء الدنیا، اگر پوری دنیا کے بزدلوں میں، بھائی علی کے تو جملے بھی علی ہے نا، اگر پوری دنیا کے بزدلوں میں میری شجاعت کا ایک ذرہ دے دیا جائے نا تو دنیا میں کوئی بزدل ہی نہیں رہے گا. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. مولا کا یہ کہنا کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے، یہ علی بن ابی طالب کی شجاعت کا ایک بہترین منظر ہے. اتنے ساروں سے اکیلے بات کر رہے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور اکیلے علی مولا بات کر رہے ہیں. یہ علی کی شجاعت اور قوت قلب کی نشانی ہے. اور علی بن ابی طالب جب اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ علی بن ابی طالب کی شجاعت کی دلیل ہے. بہادری، شجاعت، یہ نام ہی کچھ ایسا ہے. شجاعت آور نام ہے، شجاعت آور. ایک سردار جی کہہ رہے تھے، میں نے ان کی تقریر سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا پوتا روزانہ صبح شام آتے جاتے اسکول سے آیا ہے، کھیل کود کے آیا ہے، بھاگتے دوڑتے اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا ہے، یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یہ یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ تو میرا پوتا کہنے لگا بابا دادا کیا کروں، میں جب یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے، ایک خاص کیفیت میرے اوپر طاری ہوتی ہے. تو مولا علی کا تو نام بھی، یہ جو آپ نام پکارتے ہیں نا یا علی، یہ نام بھی شجاعت لے کر آتا ہے.
یعنی علی والے اور بزدل ہوں یہ ہو نہیں سکتا. میں نے ایک جگہ کہا تھا کچھ لوگ اس کو اگر لیں تو وہ لینے کی بات ہے کہ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. ایک بزدل کو, جی بزدل کا کیا کام علی سے, یہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. بھائی مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. یہ سنی نعرہ لگا رہا ہے, سنی نعرہ لگا رہا ہے. مجھے ہاں یہ مجھے وہ سنی بہت اچھا, پھر لگاؤ. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں, کربلا میں, نجف میں, مشہد میں, حرم ائمہ اہل بیت میں لاکھوں شیعہ ہوتے ہیں, وہاں کوئی کھڑا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ہاتھ باندھے ہوئے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں, یہ مارتے نہیں ہیں. آپ کی جو یہ تصویر ہے نا بڑی قیمتی تصویر ہے, آپ سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی تصویر ہے آپ کی کہ آپ سے کوئی ڈرتا ہی نہیں. نہیں, ہم ڈرانے کے لیے, ہم مارنے کے لیے, ہم کسی کو ختم کرنے کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ کون سا کارنامہ ہے کہ کسی کے بدن کو مار دیا جائے؟ کارنامہ تو یہ ہے کہ اس کے عقیدے کو مارا جائے, اس کے نظریے کو مارا جائے, جی اس کی کونسلنگ کی جائے, اس پہ تبلیغ کی جائے, اس تک علی پہنچایا جائے. جتنا اچھا, حسنین بھائی ہدیہ کر رہا ہوں, جتنا اچھا مجھے وہ سنی لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, اتنا ہی برا مجھے وہ شیعہ لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہمارے افسران, ہمارے سیکٹریز, ہمارے وزراء, ہمارے پولیٹیشنز جب چاہتے ہیں باندھ لیتے. کیا ہوا بھائی, تمہارے تو دادا بھی نہیں باندھتے تھے, تمہارے تو ابا بھی نہیں باندھتے تھے. وہ کہتا کیا کروں, دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے تھے, تو تمہیں دائیں بائیں مرہب نظر آ جاتے ہیں, دل میں اترا ہوا علی نظر نہیں آتا. ہمت کرو, ہمت کرو, حوصلہ کرو. تو ایک تو بزدلوں کا کام نہیں ہے مولا علی کے ساتھ. مولا علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا. دوسرا, 6 دفعہ سوچے یا علی مدد کہنے سے پہلے. کون؟ جو کنجوس ہے. کنجوسوں کا کوئی تعلق علی سے نہیں. بٹن پھٹے ہوئے, ٹوٹے ہوئے, پانچے پھٹے ہوئے, کالر ادھرا ہوا. کون ہے صاحب؟ رضویہ کی مارکیٹ میں ان کی 6 دکانیں. ارے بھائی جس کی 6 دکانیں, وہ اپنے اوپر کپڑے کیوں نہیں, اپنے کپڑے اچھے کیوں نہیں کر رہا؟ جو اپنے اوپر نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ قومی ادارے پہ کیوں لگائے گا؟ بھائی کہیں اور مت لے جاؤ, میں تو جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, آپ کے سوچنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. ایک سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. کنجوس. تیسرا, تنگ نظر, کھٹا ہوا دماغ, چھوٹا دماغ. جی سنی شیعہ کی تفریق تو رہی تفریق, جی شیعوں میں کتنی تفریق ہے. پھر سیدوں میں وہ کاظمی ہے, وہ جعفری ہے, وہ نقوی ہے, وہ تقوی ہے, جی وہ زیدی ہے. آپ کیا ہیں وہ بتا دیجئے تو میں وہ بتا دوں. جی تو یعنی اتنی تفریقیں. اور نہیں صاحب ہم زیدیوں میں نہیں دیتے, نہیں بھائی ہم نقویوں سے تو رشتہ ہی نہیں کرتے. اتنی تنگ نظریاں, اتنی گھٹنیں. وہ ہمارا ہے, یہ ان کا, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ان کا ہے. بھائی کیا تمہاری اور ان کی کربلا علیحدہ ہے؟ کیا تمہارے اور ان کے مولا علی علیحدہ ہے؟ پھر کیسے وہ کوئی اور ہے اور تم کوئی اور ہو؟ تنگ نظر, چھوٹے دماغ والا, چھوٹی سوچ والا علی والا نہیں ہوتا. جی ایک صاحب کہنے لگے کہ مولا علی نے تو اپنے بیٹوں کے نام فلاں فلاں رکھے. تو میں نے کہا علی کی بات کر رہے ہو یا ان کی؟ انہوں نے رکھے. علی, فاطمہ, حسن, حسین انہوں نے نام رکھے. علی تو علی ہے بھائی. علی ان کاموں میں
ان باتوں میں رہتے معاذ اللہ کہ نام نہیں رکھوں گا. نام اچھا ہے, کسی کا بھی ہوگا, میں نے تو اچھا نام رکھا ہے, ذاتی طور پہ نام اچھا ہونا چاہیے. تنگ نظر نہیں ہو سکتا علی کا چاہنے والا. خدا کے واسطے ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ وسیع القلب ہونے کی کوشش کریں گے, سب کو اپنا جانیں, سب کو عزیز جانیں, سب سے محبت کریں. حتیٰ جو آج مجلس میں نہیں آیا, یعنی نہیں آتا, یعنی مجلسی نہیں ہے, یعنی مولائی نہیں ہے, یعنی شیعہ نہیں ہے, اس سے بھی نفرت نہیں کریں. اس لیے نفرت نہیں کریں کہ آپ اس سے پیار کریں گے تو علی سمجھائیں گے نا. لڑ کر تو کسی کو کوئی نہیں بات سمجھائی جا سکتی, پیار سے سمجھائی جائے گی. وسیع القلب ہونا پڑے گا. جس نے اللہ سے عہد کیا, جس نے اللہ سے عہد کیا کہ یا اللہ جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا, اس نے جلتا ہوا دروازہ برداشت کر لیا. اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے. اس نے اپنی بچیوں کا رونا برداشت کر لیا, اپنے حسن و حسین کا رونا برداشت کر لیا. امام حسن فرماتے ہیں, راوی کہتا ہے کہ میں نے بارہا دیکھا کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک گلی سے نہیں گزرتے. تو میں نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ تو فرمایا میں کم سن تھا, اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا, ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا. جب اس گلی میں آتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. یہ برداشت کر لیا نا مولا علی نے. ایک سے کسی سے پوچھا تھا کہ بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو اس نے بہت ساری, کسی نے کہا کچھ, کسی نے کچھ. مولا نے فرمایا نہیں, سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھایا جائے اور وہ اللہ کی خاطر کچھ نہ کرے. فرمایا میں نے رسول اللہ سے عہد کیا تھا, اگر میرا رسول اللہ سے عہد نہ ہوتا تو پھر میں مدینے کی گلیوں کو اپنے دشمنوں کے خون سے رنگین کر دیتا. میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا, مگر میرا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے عہد ہے. یہ جو کربلا ہے نا, یہ عہد کو پورا کیا گیا ہے. یہ جو مولا علی کی شہادت ہے امام حسن کی, یہ عہد کو پورا کیا گیا. عزادارو بہت دیر لگائی, مجھے معاف کریں, آج تاخیر ہو گئی اور ابھی جلوس ہے, شب شہادت ہے, اور شب شہادت بھی اس کی شب شہادت ہے کہ جس کے بعد اب مصیبتوں کا سلسلہ ہے. آج آپ نے افطار کیا نا, یہ جو آج کا افطار تھا نا, یعنی 19ویں, معاف کیجیے گا 20واں افطار, 20ویں روزے کا افطار. مولا علی نے امام حسن سے فرمایا میرے جتنے بیٹے بیٹیاں, میری بیٹیوں کے شوہر بچے, نواسے نواسیاں, داماد بہویں, پوتا پوتیاں, سب سے کہو, 18 بیٹے جس کے ہوں, فرمایا سب سے کہو 9 بیٹیاں ہیں مولا کی, مجموعی طور پہ 9 بیٹیاں ہیں, 18 بیٹے ہیں, سب کے شوہر ہیں, سب کے بچے ہیں, سب بیٹوں کے بچے ہیں, ایک بڑا خاندان ہے علی کا. فرمایا سب سے کہو آج افطار میرے سامنے کریں. مولا حسن نے کتنا بڑا دسترخوان لگایا ہوگا. امام حسن کا دسترخوان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. جی مولا حسن نے دسترخوان لگایا, سارے خاندان کے قبیلے کے جو مولا سے ڈائریکٹ جو مولا کی اولاد تھے وہ سب دسترخوان پہ تشریف فرما ہے. علی بن ابی طالب بستر شہادت پر ہے. کل آپ نے سن لیا نا کہ علی کو گلم میں, قالین میں اٹھا کر لے کر آئے. جس نے خیبر فتح کیا اسے چلا نہیں جا رہا تھا. فرمایا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے, مجھ سے چلا نہیں جا رہا. تو مولا نے قالین بچھایا, اس پر مولا علی کو لٹایا, قالین اٹھایا سارے بچوں نے, اور سارے رستے بچوں سے باتیں کرتے ہوئے آئے, اور فرمایا مجھے گھر میں وہاں لٹاؤ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں. تو مصلی جہاں مولا علی کا تھا نا, وہاں مولا کا بستر لگایا گیا. بیٹیوں نے بستر لگا دیا ہے, وہاں بستر لگا دیا گیا. اور جب علی لیٹ گئے نا تو اب مولا سے امام حسن نے فرمایا بابا بہن زینب آنا چاہتی ہیں. تو فرمایا کیا چیز مانے ہیں؟ کہ بابا کچھ لوگ ہیں, جو جس روایت کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں, کہ بابا کچھ لوگ ہیں. فرمایا ان سے کہو میری بچیاں آ رہی ہیں, یہ مجھے رخصت دے دیں. تو جب سب لوگ باہر چلے گئے نا تو ایک مرتبہ پردہ ہٹا, زینب کو آتے ہوئے دیکھا. مولا علی نے جیسے ہی بی بی زینب کو آتے ہوئے دیکھا, خود علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ علی جو سارے رستے بیٹوں سے کہہ رہا تھا نا,
हसन हुसैन गिरिया नहीं करो, मेरे बच्चों गिरिया ना करो। वो जो बेटों को गिरिए से रोकता रहा, वो बेटियों के आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं मौला अली से हाथ जोड़कर कहूंगा, मौला अभी जनाबे ज़ैनब के आंसू आपसे बर्दाश्त नहीं हुए, काश करबला में आशूर के दिन होते। ज़ैनब बार बार फरियादें करती रही, कोई है जो मेरे माजाए को बचाए। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं अज़दारो, जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोएं। जिसे रोना नहीं आ रहा वो अल्लाह से आंसू मांगे। ये जो आंसू है ना, बड़ा कीमती सरमाया है। अल्लाह आपको कोई गम न दे। मेरे मौला बिस्तर शहादत पर हैं और बिस्तर शहादत पर अली हैं और दरवाजे पर चाहने वालों का मजमा लगा हुआ है। सुनेंगे ज़दारो, चंद सहाबी तो ऐसे हैं जो इन 3 दिनों तक घर नहीं गए, अपने घर नहीं गए, अली के दरवाजे पर बैठे रहे। और जब भी दरवाजा खुलता है तो इमाम हसन से कहते हैं हमें मौला का दीदार करवा दें। तो एक एक करके सहाबियों को अंदर लाया जाता है, चाहने वालों को अंदर लाया जाता है और वो मौला के चेहरे का दीदार करते हैं। असबख इब्ने नुबाता कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो मैंने जो एक मंजर देखा, उसके बाद मेरी आंखों से आंसू रुके नहीं। और मंजर मैंने देखा कि अली के सर पे जो रुमाल बंधा हुआ था वो जर्द रंग का था। उस रुमाल के रंग में और अली के चेहरे के रंग में फर्क नहीं था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आवाजों को आजाद करें अज़दारो, शब शहादत जुलूस की मजलिस है, ताबूत की मजलिस है। मैं अपने अजीजों से कहूंगा मुझे मसाइब पूरे पढ़ने दें, फिर हमें ताबूत की ज़ियारत करवाएं। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे। हाँ, ऐसे ही सासा इब्ने सुहान कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो मैंने अंदर जाके मौला अली से कुछ सवालात किए। अली ने उस हालत में भी मुझे सवाल करने की इजाजत दी। इल्म आम करना, इल्म फैलाना, इल्म देना अली इब्ने अबी तालिब का पसंदीदा तरीन उन्वान जिंदगी है। इसी तरह हबीब इब्ने अम्र कहते हैं, हबीब इब्ने अम्र कहते हैं कि मैंने हसन मुश्तबा से कहा कि मुझे भी दीदार करवा दीजिए, मैं भी मौला के चेहरे का दीदार कर लूं। तो जब मुझे अंदर लेकर गए तो मैंने क्या मंजर देखा कि अली इब्ने अबी तालिब आंखें बंद किए हुए हैं और सिसक सिसक के रोने की बीबियों की आवाजें आ रही। पर्दे के पीछे बीबियां हैं, हरम बीबियां, हरम मौला अली का हरम, मौला अली की बच्चियां, मौला अली के घर की बीबियां पर्दे के उस तरफ हैं। यहां मौला के पास दीदार के लिए एक एक को लाया जा रहा है। वो कहते हैं मुझे सिसक सिसक कर रोने की आवाज आई तो मुझे भी रोया, मुझसे भी रुका नहीं गया और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। जब मैं रोया तो अली ने आंखें खोल कर देखा और फरमाया तुम लोग रो रहे हो मगर जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। तो हबीब इब्ने अम्र कहते हैं मैंने कहा या अली आप क्या देख रहे हैं? फरमाने लगे मैं जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं और अंबिया और मुरसलीन सफ बांध कर खड़े हो गए और सब ये कह रहे हैं कि हम अली के इस्तकबाल को आए और तुम्हें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे सिरहाने रसूलुल्लाह आ गए, मेरे सिरहाने फातिमा ज़हरा आ गए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। हबीब इब्ने अम्र कहते हैं अजरो कमल अल्लाह, हक है ऐसे रोने का। हबीब इब्ने अम्र कहते हैं कि मैं उठकर बाहर गया, अभी उठकर बाहर गया था कि रोने की आवाजें आई, रोने की आवाजें आई। इमाम हसन दरवाजे पर आए तो आवाज आई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरो कमल अल्लाह, मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए। मेरे मौला हसन और हुसैन ने गुस्ल कफन दिया, वहीं लिटा के गुस्ल दिया जहां अली नमाज पढ़ते थे। हसनैन ने बच्चों ने गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद जब जनाजा आगे से उठने लगा तो पीछे से हसनैन ने जनाजा खुद उठाया। एक ऐसी जगह जाके जनाजा रुका कि जहां बराबर से मिट्टी हटाई तो कब्र तैयार नजर आई। जब तख्ता हटाया, जब स्लेब हटाई, जब पत्थर हटाया तो अंदर तख्ती पर एक पत्थर पर लिखा हुआ था हाजा कब्र अली इब्न अबी तालिब। यह अली इब्न अबी तालिब की कब्र है जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बनाया है। एक जानिब हजरत आदम सो रहे हैं, दूसरी जानिब मेरे मौला अली की कब्र के हजरत नूह सो रहे हैं। दरमियान में जो कब्र बनाई वो हजरत आदम ने बनाई, हजरत नूह ने उसे संभाला और अली को उसमें दफनाया। जब दफना के वापस आने लगे ना तो एक खराबे से रोने की आवाज आई, एक टूटे हुए घर से, एक गिरी हुई झुग्गी से एक रोने की आवाज आई। अली के बच्चे किसी को रोता हुआ देखे, अजर कमल अल्लाह, और वो रोने वाला आवाजें लगा रहा था कोई है जो मेरी मदद करे।
امام حسن داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ نابینا بیمار فقیر ہے۔ میرے مولا اس کے قریب بیٹھے، بھائی کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا حاجت تو میری غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، مگر میری حاجت نہ غذا ہے نہ دوا، مجھے میرا مونس لا دو، مجھے میرا مونس لا دو۔ مولا نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ ایک میرا مونس تھا جو روزانہ مجھے کھانے کھلاتا تھا، مجھے دوا دیتا تھا، 3 دن سے میرا مونس نہیں آیا، میرا مونس مجھے لا دو۔ امام نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں تو نابینا ہوں، جب بھی مجھے وہ کھانا کھلاتا تھا تو میں پوچھتا تھا تیرا نام کیا ہے، تو وہ کہتا تھا فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ جب میں نے پوچھا تیرا قبیلہ کون سا ہے تو وہ کہتا تھا مسکین جالس مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امام حسن نے فرمایا بتا کوئی نشانی تاکہ میں ڈھونڈ کر لے آؤں، تو کہنے لگا جیسے تو بول رہا ہے وہ ایسے ہی بولتا تھا، کہا ہے فقیر علی دنیا سے چلا گیا، انا للہ و انا